اچھا، حنیف خان نے غلاف کعبہ کو چھونے کے بارے میں کیا ہی زبردست تفصیل تیار کی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے نا، تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ دل میں ایک ایسی محبت اور عقیدت اٹھتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ اس مقدس گھر کی ہر چیز کو چھو لیا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ تو چلیں اسی جذبے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شدید محبت ہے، اس کا اظہار کیسے کریں کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق بھی ہو۔ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کو جاننا بہت ضروری ہے، تبرک، مطلب مقدس چیزوں سے برکت لینا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ شریعت ہمیں کن چیزوں سے اور کس طرح سے برکت حاصل کرنے کا کہتی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلاف کعبہ کی اور اس سے جڑی دوسری چیزوں کی جن سے لوگ اکثر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں جب غلاف کعبہ کو اونچا کیا جاتا ہے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبہ نے احرام باندھ لیا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک احتیاطی تدبیر ہے تاکہ زائرین کے بے پناہ رش میں غلاف کثرت سے چھونے کی وجہ سے پھٹ نہ جائے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا غلاف کا کوئی ٹکڑا برکت کے لیے رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن اس میں ایک اہم تفصیل ہے۔ اگر غلاف کا ٹکڑا سادہ ہے، اس پر قرآنی آیات نہیں ہے، تو اسے برکت کے لیے رکھنا یا کفن میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر اس پر آیات لکھی ہوئی ہیں تو اسے کفن میں رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے مقدس کلمات کی بے حرمتی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جو بالکل جائز ہے، وہ یہ کہ احرام کی چادر کو آب زمزم سے بھگو کر برکت کے لیے رکھ لیا جائے۔ اس چادر کو بعد میں خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی کو تحفے میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہاں، اسے اپنے کفن کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اس گفتگو کے سب سے اہم، سب سے مرکزی حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کعبہ کے وہ کون سے مخصوص حصے ہیں جن کو چھونا سنت سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور عبادت کا بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ ہر کام ٹھیک ویسے کیا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ خانہ کعبہ پر صرف اور صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں استلام یعنی چھونے یا چومنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ 3 جگہ ہیں: حجر اسود، ملتزم اور رکن یمانی۔ بس سب سے پہلے حجر اسود، اسے بوسہ دینا یا چھونا سنت ہے، اور ذرا اس کی فضیلت تو دیکھیے۔ یہ پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے چھوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مقام ہے ملتزم۔ یہ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ کی دیوار ہے۔ یہاں سنت یہ ہے کہ اس سے لپٹ کر، چمٹ کر، گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ علماء نے تو اسے اللہ سے معانقہ یعنی گلے ملنے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت ہی خاص مقام ہے۔ اور تیسرا مقام ہے رکن یمانی۔ یہاں ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے، اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ سنت صرف اسے ہاتھ سے چھونے کی ہے، اسے چھومنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہاں عمل کی حد صرف چھونے تک محدود ہے۔ تو اب جب ہم نے سنت کے مقامات جان لیے ہیں تو آئیے ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں کہ کون سا عمل ٹھیک ہے اور کس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے مکروہ کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ مکروہ یعنی ایک ایسا کام جو ناپسندیدہ ہے۔ یہ حرام تو نہیں، لیکن ایسا کام ہے جس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو چلے پوری بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حجر اسود کو چھونا یا چھونا سنت ہے، رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے چھونا سنت ہے، اور ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا سنت ہے۔ ان 3 مقامات کے علاوہ کعبہ کی کسی بھی اور دیوار، کسی کونے، حتیٰ کہ مقام ابراہیم کو بھی برکت کی نیت سے چھونا یا چومنا ایک مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو آخر میں جو بنیادی اصول ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبادت کی بنیاد صرف اور صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونی چاہیے۔ تو سب سے اہم اصول جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ برکت صرف اور صرف انہی طریقوں سے حاصل کی جائے جو شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ محبت کا جذبہ بہت قیمتی ہے، لیکن اس کا اظہار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا سکھایا گیا ہے۔